جی دوسری HOD کلاس کے 10ویں دن ہم جو ہے وہ اگلے مشقی 2 سوال پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے، یعنی کیا وارننگ دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر پھر بھی تم لوگ باز نہیں آؤ گے اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں دوبارہ اپنی سازشیں شروع کر دو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں پھر اسی طرح کے شدید ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نیز اللہ پاک نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اپنے معیار کے مطابق اب فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہ تھا، کیونکہ کفار کی فوج جب مکہ سے بدر کے لیے روانہ ہونے لگی تو ان کے سردار ابو جہل نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب کر، لہٰذا اب تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم آئندہ سے اس طرح کی سازشوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ روکنے کی کوشش مت کرو۔ سوال نمبر 4، درج ذیل عبارات کا صرف اور صرف ترجمہ کریں۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا مقابلہ کافروں کے لشکر جرار سے ہو، فلا تولوہم الادبار، تو تم اپنی پشتوں کو مت پھرو۔ آیت نمبر 2، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محمد جو کنکریاں تم نے پھینکیں جب تم پھینک رہے تھے وہ تم نے نہیں پھینکیں بلکہ وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ آیت نمبر 3، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، و کافرو تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ اس کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ اس میں رکھیے جی اسٹوڈنٹس، ڈے 10 جو ہے وہ آپ کا منتھ کی ڈیٹ کے حساب سے بنتا ہے 12 میں بنتا ہے، 12 مئی جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 7 کے جو ہے وہ 10 کانسیپچول کویسچن جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک ایسے کویسچنز ہوتے ہیں، ایسے سوالات ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی ریزن آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کی ریزن اس میں ہوتی ہے، تو آج ہم ان کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے ڈے 10 میں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ کویسچن نمبر 6 ہے، ڈیفائن دا ٹرم پریشر۔ پریشر کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اور اس کو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں تو اس کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں، دا فورس ایکٹنگ نارملی پر یونٹ ایریا آن دی سرفیس آف اے باڈی از کالڈ پریشر۔ مطلب اگر کسی باڈی کے اوپر جب آپ کوئی فورس لگاتے ہیں اور وہ بالکل اس کا جو اینگل ہو اس باڈی کے اوپر اس فورس کا وہ 90 اینگل پہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کے پاس پریشر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری ہتھیلی کی طرف، یہ اس کی مدد سے میں اس کے اوپر کیا لگا رہا ہوں؟ فورس لگا رہا ہوں۔ اب یہ فورس میں بڑھاتا جاؤں گا اس کی مدد سے اس کے اوپر، یہ دیکھیں نارملی ہے، یہ اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ پریشر کہیں گے۔ اس کا فارمولا بنتا ہے P is equal to force divided by area, F divided by A، اور اس کی یونٹ بنتی ہے SI یونٹ، وہ فورس کی یونٹ نیوٹن ہوتی ہے اور ایریا کی یونٹ میٹر اسکوائر ہوتی ہے، تو آپ ان دونوں کو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس SI یونٹ آف پریشر آ جائے گی۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ماحولیاتی دباؤ بھی ہوتا ہے، ایٹماسفیرک پریشر، تو اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈیفائن اینڈ ایکسپلین ایٹماسفیرک پریشر۔ ایٹماسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ جو ہوا ہمارے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، کیونکہ آپ جو موجود ہیں وہ اس وقت جیسے مچھلیاں سمندر کے اندر پانی کے ایک سمندر میں، اوشن آف واٹر میں جو ہے وہ موجود ہیں، اسی طرح ہیومن بینگز جو ہیں وہ اوشن آف ایئر میں موجود ہیں، تو اس کے ارد گرد، انسان کے ارد گرد جتنا بھی چاروں طرف سے جو ہے وہ ہوا کا جو دباؤ لگتا ہے اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں ایٹماسفیرک پریشر۔ دا ارتھ از سراؤنڈیڈ بائی اے کور آف اے ایئر کالڈ ایٹماسفیئر۔ ارتھ جو ہے وہ ایک کور ہے، ہوا کا ایک کور ہے، اس سے جو ہے وہ ایک اس کے ارد گرد سے وہ جو ہے وہ ڈھانپی ہوئی ہے۔ ایئر از اے مکسچر آف گیسز، تو جو گیسز ہیں وہ مل کے کیا بناتی ہیں؟ ایئر بناتی ہیں۔ دا ڈینسٹی آف ایئر ان دا ایٹماسفیئر از ناٹ یونیفارم،
کہیں پر اس ہوا کا جو ڈینسٹی ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے ایٹماسفیئر میں اور کہیں کم ہوتی ہے. مطلب یہ یونیفارم نہیں ہوتی. یونیفارم کا مطلب کانسٹنٹ نہیں ہوتی. کہیں پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے, کہیں پر کم ہوتا ہے. یہ ہوا کی مقدار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایٹ سی لیول مطلب یہ جو آپ زمین پر موجود ہوتے ہیں, اس لیول میں دا ایٹماسفیرک پریشر از اباؤٹ 300 پاسکل. مطلب یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 10,01,000 اور 300 میٹر 300 پاسکل جو ہے. ایک لاکھ 1,0300 پاسکل, معذرت 1,01,000 اور 300 پاسکل جو ہے. یہ پاسکل کیا ہوتی ہے؟ یہ پاسکل ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ایٹماسفیرک پریشر کو ایکسپلین کیا تھا پہلے تو اس لیے اس کے نام پہ اس کی یونٹ کا نام ہے پاسکل. یہ ایسا یونٹ ہے اس کی. یا پھر اس کو اگر آپ نیوٹن پر میٹر اسکوائر میں لکھیں جو اس کی یونٹ بنتی ہے اس کے فارمولے سے, اس کے مطابق لکھیں تو وہ یوں لکھی جائے گی. اٹ ڈیکریزز کنٹینیوسلی وی گو اپ. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے, زمین کے سرفیس سے اٹھتے جائیں گے, اوپر کی طرف جاتے جائیں گے, تو یہ ہوا کی مقدار بھی کم ہوتی جائے گی. ظاہر سی بات ہے ہوا کی مقدار کم ہوتی جائے گی تو اس کا پریشر بھی کم ہوتا جائے گا. ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایٹماسفیرک پریشر بنتا ہی ہوا کی وجہ سے ہے. تو ہوا زمین کی سرفیس پہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا یہ پریشر ہوتا ہے, اور جیسے جیسے آپ اٹھتے جائیں گے تو اس کا پریشر بھی کم ہوتا جائے گا ہوا کی مقدار کے کم ہونے سے. ان ایٹماسفیئر آف ارتھ ایٹماسفیرک پریشر ایکٹس ان آل ڈائریکشن. ہر طرف سے, یہ چاروں طرف سے لگتی ہے. فار ایگزامپل سوپ ببل, یہ جو سوپ صابن سے جو بلبلا بنتا ہے, ایکسپینڈ ٹل دا پریشر آف ایئر ان دیم از اکول ٹو دا ایٹماسفیرک پریشر. مطلب باہر کا جو پریشر اس کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کا جو پریشر, اس کے اندر جو ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے, اس کا ان دونوں کا پریشر جب برابر ہوتا ہے تو تب تک یہ سوپ ببل جو ہے وہ پھولا رہتا ہے. بٹ وین پریشر ان سائڈ دا ببل انکریزز, جب ہوا اس کے اندر کچھ زیادہ ہی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اندر جانے لگتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اندر کا پریشر باہر کے پریشر سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اٹ ول بلاسٹ, تو وہ اس کے بعد پھٹ جاتا ہے. غبارے کی بھی یہی مثال ہے. یہ دیکھیں یہ غبارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور یہ سوپ ببل, یہ جو بچی جو ہے وہ سوپ ببل بنا رہی ہے. یہ سوپ ببل تب تک جو ہے وہ ہوا میں اڑتا رہے گا جب تک اس کے اندر کا پریشر اور باہر کا ایٹماسفیرک پریشر دونوں برابر ہوں گے, تب تک یہ اڑتا رہے گا. لیکن جیسے ہی اندر کا پریشر ہوا زیادہ جانے کی وجہ سے بڑھے گا تو وہ پھٹ جائے گا. کویسچن نمبر 8 کی طرف آتے ہیں. یہ ایک کانسیپچول کویسچن ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو آج کانسیپچول کویسچن جو ہے وہ کراؤں گا. کانسیپچول کویسچن میں ریزن بتائی جاتی ہے, کیا وجہ ہوتی ہے. اٹ از ایزی ٹو فل ایئر ان اے بلون. کسی بھی بلون کے اندر ہوا ہم آسانی سے بھر سکتے ہیں, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریموو ایئر فرام اے گلاس باٹل. لیکن کسی بھی پانی کی جو بوتل ہوتی ہے اس میں سے ہوا کو ریموو کرنا مشکل ہوتا ہے. وائی؟ By applying pressure, air can be entered into the balloon. مطلب جب آپ پریشر جو ہے وہ ہوا کو آپ اس کے اندر پریشر سے بھرتے ہیں, زور لگاتے ہیں, تو وہ ہوا اس کے اندر انٹر ہونے لگ جاتی ہے ڈیو ٹو ایٹماسفیرک پریشر. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ہوا اس کے اندر جائے گی تو باہر کا ایٹماسفیرک پریشر اس کے اوپر عمل کرے گا, اپلائی ہوگا, تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہوا بھرتی جائے گی, وہ پھولتا جائے گا ایک خاص شیپ میں, گول, ایسے گول بیزوی شیپ میں وہ پھولتا جائے گا. بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریموو ایئر فرام اے گلاس باٹل. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک تو گلاس باٹل کی جو شیپ ہوتی ہے اور اس کے اندر کا جو وجود ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ اس میں ہوا جو ہے وہ ایک تو اس کے اندر بھی مسلسل رہے گی, آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے, سک نہیں کر سکتے, اور دوسرا اس کے اوپر ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ بھی چاروں طرف سے مسلسل لگ رہا ہوتا ہے. بیکاز ایئر ٹرائز ٹو مینٹین اٹس پریشر ایکولی ایوری ویئر. تو وہاں پر ہوا جو ہے وہ باہر سے اور اندر سے دونوں طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے آپ اس میں سے ہوا کو کبھی بھی مکمل طور پہ اس میں سے نکال نہیں سکتے. ایک یہاں پر ایک انسٹرومنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے, کہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بیرومیٹر کیا ہوتا ہے. وٹ از بیرومیٹر؟ The instrument that is used to measure atmospheric pressure. وہ انسٹرومنٹ جس کی مدد سے آپ کسی بھی جگہ پہ ہوا کا دباؤ میئر کر سکیں, وہ انسٹرومنٹ کیا کہلاتا ہے؟ بیرومیٹر کہلاتا ہے. One of the simple barometer is a mercury barometer.
जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 112 के ऊपर 112 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें. वाई वाटर इज नॉट सुटेबल टू बी मेजर्ड टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर. हम मरकरी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, और ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में बता चुका हूँ. मरकरी बैरोमीटर होता है. वाटर को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? अब ये देखें वजह क्या होती है. Water has smaller density, therefore the height of water column in the tube of barometer would be very large, about 10 meter. जब आप एक नॉर्मली एक बैरोमीटर को बनाएंगे, वाटर बैरोमीटर को, तो वो तकरीबन 10 मीटर की लंबाई का एक बैरोमीटर बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होती है. एक 10 मीटर का बैरोमीटर ऐसे ही है जैसा कि एक नॉर्मल एक रूम है, उसकी जो आप हाइट कह सकते हैं, हाइट इतनी तकरीबन 10 मीटर बनती है. विच बिकम्स इनकन्वीनियंट, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उसकी मदद से आप किसी भी जगह पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते. देयरफॉर यूज ऑफ वाटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरोमीटर इज नॉट सुटेबल. ये सुटेबल नहीं है. मरकरी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर. इसलिए जब भी आप मरकरी को बैरोमीटर में भरते हैं तो वो सारी की सारी जाके इतनी डेंसर होती है कि वो जाके उसकी तह में जाके बैठ जाती है. तो पानी तो ऐसा होता है कि आप उसको भरेंगे तो वो इतना डेंसर नहीं होता, वो हल्का होता है, तो वो भरते 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 वो कॉलम बढ़ता जाता है उसका, और वो पूरे का पूरा एक ग्लास की अगर बैरोमीटर का एक स्टेम है तो वो पूरे का पूरा भरा हुआ होगा. तो उसके मुकाबले में मरकरी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मरकरी को जब भी आप उसमें उस ग्लास ट्यूब में डालेंगे तो वो उसकी तह में जाके बैठ जाएगी. तो इसलिए मरकरी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो पानी के मुकाबले में 13.6 गुना ज़्यादा डेंसर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर. ये जो घरों के अंदर ये जो रग्स और कारपेट में से मट्टी को निकालने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है, वैक्यूम क्लीनर. ये क्या होता है, इसकी वर्किंग किस तरह होती है? इसमें एक फैन होता है. द फैन इन अ वैक्यूम क्लीनर लोअर्स एयर प्रेशर इन इट्स बकेट. जो इसके अंदर इसके साथ जो लगी हुई बकेट होती है, जिसको आप पकड़ के और साथ साथ खींच रहे होते हैं, ये पाइप लगा होता है और उसके नीचे ये इनटेक पोर्ट जो है वो लगा होता है, ये जिसमें डस्ट और एयर पार्टिकल एंटर होते हैं. ये जो बकेट होती है, इसके अंदर जो है ये फैन जो है वो प्रेशर को लोअर करता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रशेस इनटू इट. जैसे इसमें हवा कम होगी तो यहाँ से हवा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर की हवा होगी वो अंदर दाखिल होगी. रशेस इनटू इट कैरिंग डस्ट एंड डर्ट. जैसे ही वो उसको सक कर रहा होगा इनटेक पोर्ट, तो वो जितने भी कारपेट में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, गंदगी होगी, वो उस हवा के साथ अंदर जाएगी और उसकी बकेट में जाके इकट्ठी होती रहेगी. ये देखें, ये इसके साथ साथ आप इसके डायग्राम को भी देखेंगे. विद इट थ्रू इट्स इनटेक पोर्ट द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स आर ब्लॉक्ड बाय द फिल्टर व्हाइल एयर एस्केप्स आउट. जो हवा होती है वो उससे निकलती रहती है, जबकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर लगा हुआ जो इधर फिल्टर होता है वो उसकी मदद से उधर ही रुकी रहती है. तो वो बाद में उसको यहाँ से खोल के उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को निकाल दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मेक्स अ सकर प्रेशर इन स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट. ये आजकल ये जो गाड़ियों के शीशों के साथ भी मुख्तलिफ कुरान की आयात और दरूद पाक वगैरह जो लटकाए जाते हैं, तो उनकी इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से लटकाए जाते हैं. ये क्या होता है, ये बेसिकली जैसे ही आप बिल्कुल स्मूथ सरफेस के साथ इसको चिपकाएंगे तो ये उसके साथ ऐसा चिपकेगा कि आप इसको अलग आसानी से नहीं कर पाएंगे. इसको कहते हैं सकर प्रेशर. ये सकर होता है, ये हवा को सक कर लेता है. इसके अंदर की हवा नहीं होती तो फिर ये बाहर का प्रेशर इसके ऊपर इतना लग रहा होता है कि उसके साथ चिपक जाता है. When sucker is pressed on a smooth surface, बिल्कुल स्मूथ हो, प्लेन सरफेस हो, then air pressure below it becomes very small. तो इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है as compared to with air pressure above it. जो उसके बाहर का प्रेशर उसके ऊपर लग रहा होता है उसके मुकाबले में बहुत ही कम हो जाता है. दिस हेल्प टू स्टिक इट विद स्मूथ सरफेस. ये बिल्कुल प्लेन सरफेस के साथ इसकी मदद से चिपका रहता है. इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचाई के साथ साथ, हाइट के साथ साथ क्यों तब्दील होता है?
اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک کویسچن میں بتایا ہے کہ جیسے جیسے آپ زمین کی سرفیس سے اوپر کی طرف جائیں گے تو ہوا کی مقدار کم ہوتی جائے گی. جب ہوا کی مقدار کم ہوتی جائے گی, اس کی ڈینسٹی کم ہوتی جائے گی, تو پریشر بھی کم ہوتا جائے گا. ایٹ ویری ہائی پوزیشن ان دا ایٹماسفیئر دا ڈینسٹی آف ایئر بیکم اسمال. جو ہوا کی جو مقدار ہوتی ہے, اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے, کثافت ہوتی ہے, وہ بہت کم ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی پریشر آف ایئر بیکمز اسمال. Question number 14 ہے What does it mean when atmospheric pressure at a place falls suddenly? اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ ایٹماسفیرک پریشر ایک دم سے گر جائے؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ مائنر اور ریپڈ فال ان ایٹماسفیرک پریشر انڈیکیٹس, یہ ایک اشارہ ہوتا ہے a windy اور شاوری کنڈیشن ان دا نیئر بائی ریجن. اس کے ساتھ ہی کہیں پر کوئی جو ہے وہ موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر ہوا کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ طوفان آنے کا خدشہ ہوتا ہے, یا بارش وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, طوفان ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے ارد گرد کے جو ایریا کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ایک دم سے گر جاتا ہے. Whereas a major sudden fall in atmospheric pressure often followed by a storm, rain or typhoon. یہ جو طوفان آتے ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ, یہ بہت زیادہ پریشر کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اس ریجن میں, اور اس کے ارد گرد کے ریجن جو ہوں گے اس میں ایٹماسفیرک پریشر آٹومیٹیکلی ڈیکریز ہو جائے گا, گر جائے گا. کویسچن نمبر 15 جو ہے وہ یہ دیکھیں, لاسٹ کویسچن ہے What changes are expected in weather if the barometer reading a sudden increases? آپ کیا تبدیلیاں موسم میں پائیں گے اگر بیرومیٹر کی ریڈنگ ایک دم سے بڑھ جائے؟ A sudden rapid increase in atmospheric pressure means that it will soon be followed by a decrease in the atmospheric pressure indicating poor weather. مطلب اگر ایک جگہ پہ جہاں پر اگر فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر پریشر ایک دم سے بڑھتا ہے اور بیرومیٹر ریڈنگ بہت زیادہ دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد اس کے ارد گرد کہیں پر بارش ہوگی, کوئی ایسا موسم بنے گا, تو وہاں پر پریشر بڑھ جائے گا اور آپ کے جو ایریا میں جو پریشر ہوگا وہ ایک دم سے گر جائے گا, وہ ڈیکریز ہو جائے گا. یہ وجہ ہوتی ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا, آج ڈے 10 جو ہے ہمارا شروع ہوگا, جس میں میں آپ کو انشاءاللہ کوشچن نمبر 18 سے پڑھاؤں گا, اور وہ آپ نے جو ہے کوشچن نمبر 18 سے اس کو پڑھنا ہے. آپ اپنی نوٹ بکس اپنے سامنے رکھیں, اس کو اتارتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ پھر یاد بھی کریں. جی بیٹا, آج ہم کوشچن نمبر 18 سے شروع کر رہے ہیں. ڈسکس دا یوز دا رول آف کمپیوٹر ان بزنس. بزنس کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر کیسے استعمال میں لایا جا رہا ہے, اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں. کمپیوٹرز آر یوز ان آل ٹائپس آف بزنسز ٹو امپروو دا پروڈکٹیوٹی. کمپیوٹر جو ہے بہت تقریباً تمام بزنسز کے اندر استعمال میں لایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ جو ہے وہ امپروو ہو سکے, آپ بہت اچھا کام کر سکیں, آپ رزلٹ بہت اچھا دے سکیں, آپ کی چیزوں کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. دے آر یوز ٹو پریپیئر بزنس ڈاکومنٹس, رپورٹس, چارٹس, پریزنٹیشنز اینڈ انوائسز. آپ جو ہے بزنس ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, رپورٹس بنا سکتے ہیں, آپ کئی چارٹس بنا سکتے ہیں کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے, پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں, انوائسز بنا سکتے ہیں, رسیدیں بنا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ بنا سکتے ہیں, اور آپ اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ امپروو کرتی ہے. Computer technology has revolutionized the banking business. کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہماری بینکنگ بزنس کو بھی اس نے بہت زیادہ بہتر کر دیا ہے, زبردست کر دیا ہے. پیپل کین obtain cash and anytime anywhere through ATM. لوگ جو ہیں وہ کسی وقت بھی اور کسی بھی جگہ سے ATM مشین سے جو ہے کیش نکلوا سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو بینکنگ انڈسٹری میں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا. Computer are used in stores. The checkout process is faster and the bill produce is accurate. اگر آپ آج کل بھی دیکھیں بیٹا, جو آپ کے اسٹورز سامنے آپ کو دکھائی دیتے ہیں آپ کے مختلف جگہوں پر, میگا سٹورز وغیرہ, تو وہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے پرچیز کی ہے, اسے بار کوڈ ریڈر سے وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں, اس کی بلنگ ہو جاتی ہے. بڑا زبردست میکینزم جو ہے وہ ہے, بڑا تیز میکینزم ہے. اب آپ کو اس کی قیمتیں نہیں لکھنی پڑیں گی, بلکہ صرف بار کوڈ سے اس کو بار آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کا بل جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. تو کمپیوٹر اسٹورز کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوا. They are help in running many other types of business. They include hotel, hospital and stock exchange.
بہت زیادہ اگر ہم دوسرے بزنسز کی بات کریں تو کمپیوٹر بہت زیادہ استعمال میں لایا جا رہا ہے. اگر ہوٹلنگ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی چیک اینڈ آؤٹ کا سسٹم ہے, کتنے لوگ آئے کتنے لوگ گئے. ہاسپٹلس کی بات کریں تو یقیناً ہاسپٹلس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائگنوسس پرپس کے لیے یا ٹریٹمنٹ پرپس کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ ہے. آئی سی یو ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, سی سی یو ڈپارٹمنٹ کی میں جائیں تو بہت زیادہ کمپیوٹر استعمال میں لایا جا رہا ہے. اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی کمپیوٹر بہت زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے, کیونکہ جو شیئرز کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور کمپیوٹر ہی اس کو مینیج کرتا ہے. کوشچن نمبر 19 کی طرف آتے ہیں. لسٹ دا یوز آف کمپیوٹر ان ڈیفینس. آئیں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیفینس پرپس کے لیے, ہماری آرم فورسز کے لیے جو ہے وہ کہاں استعمال میں لایا جا سکتا ہے. کمپیوٹر آر یوز ان ٹینکس, پلینز اینڈ شپس ٹو ٹارگیٹ اینیمی فورسز. کمپیوٹرز کو استعمال میں لایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹرز بنا کے ٹینکس کے اندر, آپ کے جہازوں کے اندر, شپس کے اندر, تاکہ آپ دشمنوں کی فورسز کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر سکیں اور ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ویپنز کا استعمال کر سکیں. دے آر آلسو یوز ان کمیونیکیشن سسٹم ان ڈیفینس. اور کمیونیکیشن سسٹم کے اندر بہت زیادہ استعمال میں لایا جا رہا ہے ڈیفینس کے اندر استعمال میں لے کر لاتے ہوئے کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے مزید آرمی کی ضرورت ہے, آپ کو کتنی ڈپلوائمنٹ کی جائے, چیزوں کی ڈپلوائمنٹ کی جائے, فورسز کی ڈپلوائمنٹ کی جائے, تو اس کی کمیونیکیشن بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے کمپیوٹر کے تھرو. دے آر یوز فار ٹیسٹنگ اینڈ ڈیزائننگ آف ویپنس. اگر آپ ویپنس بنا رہے ہیں تو اس کی ٹیسٹنگ اور اس کی ڈیزائننگ کے لیے بھی کمپیوٹر جو ہے استعمال میں لایا جاتا ہے. کوشچن نمبر 20th کی طرف آتے ہیں. ڈسکرائب دا یوز آف دا کمپیوٹر ان میڈیا. میڈیا پرپس, میڈیا میں کمپیوٹر کا کیا رول ہے. میڈیا کی اگر ہم بات کریں, یعنی اب ٹی وی چینلز پہ اگر دیکھتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کی اینیمیشنز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. چاہے آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ ہی کیوں نہ دیکھیں تو آپ کو کمپیوٹر اینیمیشنز جو ہیں اس پہ دکھائی دیں گی. They have lot of application in print and electronic media. بہت زیادہ اپلیکیشن ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں. پرنٹ کی اگر آپ بات کریں تو پورا کا پورا اخبار جو ہے وہ کمپیوٹر پہ پہلا ٹائپ کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے. الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو اگر جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ مکمل طور پہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی فلمز بنانے کے لیے کر رہے ہوں, ڈراماز بنانے کے لیے, یا ایون کہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی اگر آپ کر رہے ہیں, کوئی اشتہار بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کے اندر کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ زیادہ استعمال میں لائی گئی ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہیلپس ان پریپریشن اینڈ پروڈکشن آف نیوز پیپر, میگزینز اینڈ بکلیٹس. کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نیوز پیپر کی پروڈکشن کر سکتے ہیں, اسے نیوز پیپر کو بنا سکتے ہیں. میگزینز جو ہیں ان کی ٹائپنگ ہوتی ہے, اس کو چھاپا جاتا ہے, اور کئی بکلیٹس جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے دے آر یوز فار ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ. اس کو آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ کا بہت زیادہ استعمال میں لے کر آتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ جو ہے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, اپنا چینل براڈ کر سکتے ہیں, اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, اور یہ صرف اور صرف آپ کمپیوٹر سے ہی ممکن ہے. یہاں پہ آ کے بیٹا آپ کا ڈے 10 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. جی اسٹوڈنٹ, آج ہمارا ڈے 10 سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم ڈے 10 پر ہم کچھ ریڈنگ کریں گے, ایک شارٹ کوسچن کریں گے, ایک لانگ کوسچن کریں گے. جی اب ہم اپنی مطالعہ پاکستان کی کتاب سے اگلے صفحے کی ریڈنگ شروع کریں گے. جی جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے یہ آگے اگلے پیج پر آج ہم پڑھیں گے. پیج نمبر 10 ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی, سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے. یہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے دو قومی نظریہ آغاز, ارتقاء اور وضاحت. تو کل ہم پیج نمبر 9 ریڈ کر چکے ہیں, آج ہم اگلے پیج سے ریڈ کر رہے ہیں. لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب, سرحد یعنی خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے. چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں انگلستان میں قیام کے دوران اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک کتابچہ ناؤ اور نیور کے نام سے شائع کیا. اس کتابچے کو ہندوستانی سیاستدانوں میں تقسیم بھی کیا گیا.
اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ چودھری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے، انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کی آج ڈے 10 کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے، پیج نمبر 10 تک، اور اب اسی سے ریلیونٹ ہم کچھ اپنے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شارٹ کوسچن اور ایک لانگ کوسچن آج کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ ایکسرسائز میں دیکھیے، یہ دو شارٹ کوسچنز آج ہم کریں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا، اور دوسرا یہ آخری سوال کریں گے، چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا۔ یہ ہم کریں گے اپنے دو آج شارٹ کوسچنز نوٹس میں سے، اور لانگ کوسچن میں سے ہم یہ ایک سوال آج کریں گے، دو قومی نظریے کی وضاحت کیجیے۔ تو چلیے اب نوٹس نکالتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ اپنے یہ نوٹس نکال لیجئے، پہلے ہم دو شارٹ کوسچنز پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنا لانگ کوسچن بھی پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا سوال ہے، علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا؟ جواب ہے 1930 میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب سرحد یعنی خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ بڑا ہی مختصر سا جواب ہے، ابھی آپ نے اسی پیج پہ جب ریڈنگ بھی کی تھی تو اسی کو ہم نے آج پڑھا بھی تھا، تو آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اگلا سوال ہے، یہ لاسٹ کوسچن، چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی نے انگلستان میں قیام کے دوران ایک کتابچہ ناؤ اور نیور لکھا۔ اس کتابچہ میں انہوں نے لفظ پاکستان 1933 میں تجویز کیا۔ تو یہ دونوں شارٹ کوسچنز آپ نے آج اپنی نوٹ بکس پر پاکستان اسٹڈیز کی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم ایک لانگ کوسچن بھی کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم لانگ کوسچن کریں گے، دو قومی نظریے کی وضاحت کیجیے۔ پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے جواب میں دو قومی نظریہ۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں بڑی اقوام مسلمان اور ہندو آباد تھیں۔ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات اور رسومات، طرز زندگی، اجتماعی فکر اور عادات و اطوار میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ یہ دونوں اقوام صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں مل نہ سکیں۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان وجود میں آئے۔ یہ آئے لکھا ہے، آپ اس کو آئے کر لیجئے۔ دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ درج ذیل ہے۔ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ سر سید احمد خان وہ پہلے مسلمان سیاسی رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے 1867 میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر مسلمانوں اور ہندوؤں کو دو علیحدہ قومیں کہا اور کہا کہ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات کی وجہ سے ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد اقبال، علامہ اقبال کر لیجئے، یا ڈاکٹر محمد اقبال اور دو قومی نظریہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال برصغیر میں دو قومی نظریے کے سب سے بڑے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ
جی اس کو کرتے ٹھیک کر لیجئے، کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی اور سیاسی اور معاشرتی حقوق سلب کر لیے جائیں، لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے، مسلمانوں لکھیے، مسلمانوں کے لیے پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کے ایک الگ ریاست بنا دی جائے۔ تو انورٹڈ کاماز یہاں پہ ختم ہوں گے کیونکہ یہ ان کی بات ہے، یہ کوٹیشن ہے، تو اس کو اسی طرح لکھیں گے۔ چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، آپ پنجاب کے رہنے والے تھے، آپ نے انگلستان میں، یہ زیر تعلیم لکھا ہوا یہ غلط ہے، زیرے کو آپ کاٹ دیجئے، انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اس طرح لکھ لیجئے گا، تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور لکھا، یہ ناؤ کا این کیپٹل ہوگا، این آپ دیکھیے کیپٹل ہوگا، اور نیور کا این بھی کیپٹل ہوگا، ناؤ اور نیور لکھا اور ہندوستان میں تقسیم کیا۔ چودھری رحمت علی کو پورا یقین تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں بسنے والی دیگر اقوام سے مختلف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور دو قومی نظریہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا قصہ برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اکثریت کے روپ میں موجود ہے، اس وجہ سے برصغیر کی تقسیم ہی کو دونوں قوموں کے لیے بہتری سمجھا۔ آپ دیکھ لیجئے اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کا یہ لانگ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو گیا، یہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، اور اگر آپ روز کا کام روز کریں گے تو آپ کو ڈیفیکلٹ نہیں لگے گا، کیونکہ دیکھیے ہم نے جس پیج کی ریڈنگ کی ہے اب یہ اسی سے متعلقہ آپ کے سارے سوال ہیں، دونوں شارٹ کوسچنز بھی اسی سے متعلق ہیں اور لانگ کوسچن بھی اسی کے متعلق ہے، اسی لیے آپ کو درمیان میں سے کروایا جا رہا ہے تاکہ جس ترتیب سے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں بک کی اسی ترتیب سے آپ کے سارے سوالات آپ کو حل کرائے جائیں، آپ کے لیے مشکل نہ ہو، اور آپ اسی طرح روز کا کام روز کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور یوں آخر میں آپ کا چیپٹر مکمل ہو جائے گا۔ آج دیکھیں گے کہ ڈے 10 میں ہم بایوک میں لیولز آف آرگنائزیشن کے نیکسٹ کون سے ٹاپک پڑھیں گے۔ آر یو اٹینٹو اسٹوڈینٹس؟ بی کیئرفل اینڈ لسن ٹو می۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ جو کل میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا تھا، سمجھایا تھا، وہ آپ نے سمجھا بھی ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا اور لکھا بھی ہوگا۔ اگر آپ کو وہ کل سمجھ آیا ہے تو اب ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سیلز مل کر کیا بناتے ہیں؟ ٹیشو۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا اگلا لیول کیا ہے؟ ٹیشو لیول۔ ان ملٹی سیلولر آرگینزمز، ملٹی سیلولر آرگینزمز کون سے؟ جو بہت سے سیل سے بنے، جیسے آپ خود ملٹی سیلولر آرگینزم ہو۔ سملر سیلز پرفارمنگ سملر فنکشن آر آرگنائزڈ انٹو گروپس۔ ایک جیسے سیلز مل کر جو ایک جیسا فنکشن پرفارم کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیشوز۔ We can define a tissue as a group of similar cells specialized for performance of a common function۔ ہم کیا کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ گروپ آف سملر سیلز ہے، ایک جیسے سیلز کا مجموعہ جو اسپیشلائزڈ ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیشوز۔ اور یہ اس طرح آپ کے پاس پلانٹس میں بھی بہت سارے ٹیشوز موجود ہیں، اینیمل ٹیشوز بھی موجود ہیں، اور ان ٹیشوز کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ ابھی میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ ایزی وے میں، تو آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن یہاں سے آپ اپنی بک پہ یہ انڈر لائن کریں پہلی 2 لائن، اور یہ ٹیشوز کی ڈیفینیشن ہے، یہ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں بھی لیکچر کے بعد، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ابھی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹیشوز آر دا گروپ آف سملر سیلز اسپیشلائزڈ ٹو پرفارم اسپیسیفک فنکشن۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈائیورسٹی آف اینیمل ٹیشوز، مطلب پلانٹس اور اینیملس بہت سارے ٹیشوز سے مل کر بنے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک مائنڈ میپ نظر آ رہا ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے اس مائنڈ میپ کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کے بعد ویڈیو کو پاز کر کے یہ مائنڈ میپ اپنی نوٹ بک پہ ڈرا بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اینیمل ٹیشوز کی ڈائیورسٹی دیکھیں۔ اینیمل ٹیشوز کی آپ کے سامنے 4 میجر گروپس ہیں۔ ایک کون سا گروپ ہے؟ ایپیتھیلیل ٹیشوز، کنیکٹیو ٹیشوز، مسل ٹیشوز اینڈ نروس ٹیشوز۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز فردر ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اسکومس ایپیتھیلیم، آپ کے لیے میں اس کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ بایولوجی میں بہت سی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اسکومس ایپیتھیلیم، کیوبوئڈل ایپیتھیلیم، کولمنر ایپیتھیلیم،
ciliated columnar epithelium, stratified squamous epithelium. These are the types of epithelial tissues present in animals. Connective tissues. Connective tissues की further types हैं blood, bone, adipose, cartilage. Muscle tissue. Smooth muscles, cardiac muscles, skeletal muscles. Nerve tissues contains nerve cells. Student बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने. टिश्यूज में ये जो आपके पास माइंड मैप है ये तमाम एनिमल टिश्यूज के नेम्स को कवर कर रहा है. अब आप वीडियो को पॉज करें और इस फ्लो चार्ट को देखकर अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करें और फिर इन नामों को याद करें. आज के टास्क में ये भी इम्पॉर्टेंट काम है आपका. एक तो आपने बुक से टिश्यूज की डेफिनेशन याद करके लिखनी है, उसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी का ये माइंड मैप आपने ड्रॉ करना है. अब जिस तरह हमने एनिमल टिश्यूज की डाइवर्सिटी की बात की है, अब हम प्लांट टिश्यूज की डाइवर्सिटी की बात करते हैं. तो आप इस माइंड मैप को भी बहुत गौर से देखें. तो प्लांट टिश्यूज में 3 बेसिक कैटेगरीज हैं ब्रॉड. एक सिंपल टिश्यूज हैं और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं. ब्रॉड कैटेगरी सबसे पहले 2 हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स एंड lateral meristems. Apical meristems are involved in primary growth and lateral meristems are involved in secondary growth. Permanent tissues में कितनी टाइप्स आती हैं? एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, सपोर्ट टिश्यूज. सपोर्ट टिश्यूज की फर्दर सब टाइप हैं कॉलन काइमर टिश्यूज एंड स्क्लेरन काइमर टिश्यूज. स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, आपने मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है और अपनी नोट बुक्स पे ये माइंड मैप लाजमी ड्रॉ करना है. प्लांट टिश्यूज की दूसरी जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के 2 सब ग्रुप हैं, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज that conduct water from roots to leaf. ये जाइलम टिश्यूज प्लांट्स के अंदर वाटर कंडक्शन का काम करते हैं. फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और वो फूड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. आज के दिन का आपका टास्क ये है कि आपने बुक से टिश्यूज की डेफिनेशन याद करनी है और इस वीडियो को पॉज करके एक आपने प्लांट टिश्यूज के इस फ्लो चार्ट को भी पॉज करना है और इसको यहाँ से देख के अपनी नोट बुक पे लिखना है और फिर इसको याद करना है. और एक एनिमल टिश्यूज की जो माइंड मैप है उसको भी आपने यहाँ से देख के अपनी नोट बुक पे लिखना है और याद करना है. यही आज के दिन का आपका टारगेट है.